الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے مؤمن بھائیو، یہ مقدس ہستیاں اس امت کے پیغمبر کے بعد اس امت کے سردار ہے، اور یہ وہ مبارک اصحاب رضی اللہ عنہم ہے جن کی پرورش رب تعالی نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں کی ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا اور وحی کے زیر اثر اور معیت میں اپنی زندگیاں گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔ اب انصاری، مدنی اور خزرجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ معاذ بن جبل اچھا آدمی ہے۔ آپ عنفوان شباب میں ہی دولت اسلام سے مشرف ہو گئے تھے، چنانچہ بیعت عقبہ میں شریک تھے۔ جنگ بدر میں شرکت کے وقت عمر مبارک محض 20 برس تھی۔ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی قرآن جمع کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آپ سے قرآن سیکھنے کی ترغیب دی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا القرآن من اربعہ، من عبد اللہ بن مسعود وسالم مولا ابی حذیفہ وابی بن کعب ومعاذ بن جبل۔ 4 لوگوں سے قرآن کو لو، ابن مسعود، ابی، معاذ بن جبل اور سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی شہادت دی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حلال و حرام کے بڑے عالم ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل۔ اس امت کا حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد مبارک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا شمار اہل فتویٰ میں ہوتا تھا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان اصحاب شورا میں داخل تھے جن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت اہم ترین امور میں مشورہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے فقیہ ہونے کی شہادت دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو آپ سے استفادہ کرنے پر ابارا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو فقہ سیکھنا چاہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل یمن کا داعی اور معلم بنا کر بھیجا، اور یہ وصیت فرمائی کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جاؤ گے، سو چاہیے کہ تم انہیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی شہادت کی دعوت دو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس بات کی طرف بلاؤ کہ وہ اللہ کو ایک کہے۔ بس اگر وہ تیری یہ بات مان لے تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر ہر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے۔ پھر اگر وہ تیری یہ بات مان لے تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء پر لوٹایا جائے گا۔ پھر اگر وہ تیری یہ بات مان لے تو خبردار کہ ان کے عمدہ مالوں کو مت لینا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یمن بھیج رہے تھے تو انہیں وصیت کرنے ان کے ساتھ نکلے، اس حال میں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سواری پر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے نیچے پیدل چل رہے تھے۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وصیت فرما چکے تو ارشاد فرمایا، اے معاذ، ممکن ہے کہ تم مجھے اگلے برس نہ مل پاؤ، اور جب تم لوٹو تو تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ اس پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے ڈر سے رونے لگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بڑے کریم النفس اور نیک اخلاق والے تھے۔ اہل سیر نے ذکر کیا ہے کہ آپ سے جس چیز کا بھی سوال کیا جاتا آپ اس کو عطا فرماتے، بلکہ جب آپ کے پاس مال بھیجا جاتا تاکہ آپ اسے اپنے استعمال میں لے آئے تو آپ بے قدر ضرورت رکھ کر باقی کا سب لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد قریب اور محبوب تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، یا معاذ واللہ انی لأحبک فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، پھر اے معاذ میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگنا مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ تو اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اپنی حسن عبادت پر میری مدد فرما۔ ایک مرتبہ ایک گدھے پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وصیت فرمائی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ فقلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے۔ وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ اس شخص کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نہایت عمدہ وصایا اور بے حد قیمت نصائح نقل کی گئی ہے، جیسے آپ نے فرمایا، بندے نے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو اسے اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ نجات دلانے والا ہو۔ پھر فرمایا، کیونکہ رب تعالی اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ رب تعالی نے اس بات کو پسند فرمایا کہ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنے اہل کے چند لوگوں سمیت طاعون عمواس میں وفات پا گئے۔ اسی طاعون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم داعی اجل کو لبیک کہہ گئے جب یہ حضرات شام میں فاتح بن کر داخل ہوئے تھے۔ وفات کے وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 33 برس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ نے ہجری 18 میں وفات پائی۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے اور آپ سے راضی ہو۔ ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی اور آپ جیسے دوسرے ائمہ ہدایت کے اقتداء نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔